پیارے آپ کو مدنی پھول دیے ہوں گے۔ میں چند باتیں بہت آپ کے ایمان کو مزید تر و تازہ کر دیں وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ قرآن پاک کے حوالے سے مجھے حکم ملا کہ آج یہاں درس قرآن ہے، تو قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت جو ہم روزانہ ہی سنتے ہیں، اس کے تحت چند مدنی پھول، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور بہت خوبصورت عمل۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت جو لشکر ہے، اللہ کی ایک زبردست مخلوق ہے جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، اینجلز کہتے ہیں، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں، ہر کسی کو ہی لوگ معصوم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ معصوم انبیاء ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ کسی کا چہرہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں بڑا معصوم سا چہرہ ہے، بڑا معصوم بچہ ہے، بڑا معصوم آدمی ہے۔ آدمی معصوم نہیں ہوتا، انبیاء معصوم ہے، باقی کوئی معصوم نہیں۔ معصوم وہ ہے جس سے گناہ ہی نہ ہو سکے، تو یہ اور کوئی نہیں ہے۔ پہلے تو شرعی مسئلہ۔ اچھا، اب آج قرآن پاک کی وہ آیت، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، آپ ترجمہ سنیں اور پھر ذرا تھوڑا سا میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میں بہت لمبا بیان نہیں کروں گا، لیکن ذرا توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس طرح رب نے شان بیان کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اچھا، تو ماشاءاللہ مجھے طلباء بھی نظر آ رہے ہیں، اور یصلون جو یہ لفظ ہے نا، یہاں پر اس کا جو عربی کا معنی بنتا ہے، یہ کنٹینیو ورب ہے۔ کوئی فعل مسلسل ہونے والا ہو تو اس کے ساتھ یہ لفظ لایا جاتا ہے۔ یصلون کا مطلب ہوا، یعنی یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر ہر جمعے درود بھیجتے ہیں، یا دن میں ایک بار درود بھیجتے ہیں، 10 بار درود بھیجتے ہیں۔ یصلون کنٹینیو، بغیر کسی بریک کے یہ درود نازل ہو رہے ہیں۔ تو اے ایمان والو، آپ پورے قرآن میں کوئی اور ایسا کام نہیں بتا سکتے جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ دس از اونلی درود پاک۔ اچھا، یہ کویسچن ہو سکتا ہے کہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ یاد رکھیے، ڈیفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ درود بھیجتا ہے، وہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے نبی پاک پر۔ فرشتے اور بندے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمارے آقا پر درود بھیج، ہمارے آقا پر سلامتی بھیج، ان پر رحمتیں نازل فرما، اور اللہ ان پر نزول فرماتا ہے۔ تو اب جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کنٹینیو فرشتے درود بھیج رہے ہوں، اب فرشتے ہیں کتنے؟ دس از دا بگ کویسچن، ٹھیک ہے؟ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ قرآن میں رب فرماتا ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اس کی کوانٹٹی کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، بچپن سے ماشاءاللہ میں ایک روایت سنتے آئے ہیں، اور جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں اور 70,000 شام کو حاضری دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ 70,000 صبح، 70,000 شام، اور جو ایک بار حاضری دے اس کی دوبارہ حاضری نہیں آتی۔ یہ کیا وجہ ہے، دوبارہ کیوں نہیں آتی؟ بریلی کے تاجدار بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں، ایمان بھی تازہ کرتے ہیں، عشق بھی بڑھاتے ہیں۔ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، کیوں؟ رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔ اب ریزن کیا ہے، دوبارہ کیوں حاضری نہیں ملتی ان کو؟ آپ فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے۔ اگر یہ باری باری نہ ہوتا نا تو کروڑوں رہ جاتے، یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے۔ آقا تو سب کے آقا ہیں نا، اگر چند فرشتوں کو نواز دیتے تو کروڑوں رہ جاتے، اللہ کے فرشتے ہی اتنے ہیں۔ مگر پھر اعلیٰ حضرت ہم غلاموں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں سنو، وہ تو معصوم ہے نا، وضاحت کی تھی نا معصوم کی،
اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار ہیں، معصوم ایک ہی بار جا سکتے ہیں، اور ہم گناہ گار ہیں، معصوم نہیں، عاصی۔ مگر دیکھو کرم کیسا ہے، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ساری زندگی پڑے رہو، 12 گھنٹے کی حاضری ہے فرشتوں کی اپروکسیمیٹلی، صبح و شام اگر کوئی جاتا ہے تو 12 گھنٹے کی حاضری ہوتی ہے ان کی۔ ہمیں ساری عمر پڑے رہو، مدینے سے کوئی نہیں نکالتا، آقا پھر بلا لیتے ہیں، بار بار جاؤ بلاوا آ جاتا ہے۔ اب جو مجھے سمجھانا ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ینگسٹر ہیں، حساب کتاب میں تیز لگتے ہیں، اگر 70,000 صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 شام حاضری دیتے ہیں، تو ایک دن میں کتنوں کی حاضری ہو گئی؟ 1,40,000۔ کبھی کیلکولیٹر یا کمپیوٹر کھول کے بیٹھنا کہ اگر 1,40,000 فرشتے روز حاضری دے رہے ہیں تو مہینے میں کتنے فرشتوں کی حاضری ہو گئی؟ ایک سال میں کتنے فرشتوں کی حاضری ہو گئی؟ پیارے آقا کو روضہ انور میں جلوہ فرما ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے روزانہ، اور یہ ختم نہیں ہوا، قیامت تک جاری رہے گا۔ آج تک کتنے فرشتوں نے حاضری دی؟ آپ کے سارے کمپیوٹر، سارے کیلکولیٹر مک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تعداد نہیں بتا سکو گے۔ آپ بتاؤ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ اربوں نہیں، خربوں نہیں، ہمارے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہے، اتنے ہیں۔ اور جب اتنے ہیں تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سب نبی پاک کی ذات پر درود بھیج رہے ہیں۔ ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ، ہمیں تو چانس دیا جا رہا ہے۔ اب یہ سمجھ لو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے درود کی حاجت نہیں، ان پر تو ہر لمحہ ہر لہجہ کروڑوں درود، کروڑوں رحمتیں برس رہی ہیں۔ گویا ہمیں چانس دیا گیا ہے کہ اپنے بھاگ جگانے ہیں تو تم بھی درود پڑھ لو، اپنے دامن بھرنے ہیں تو تم بھی درود پڑھ لو، تاکہ تھوڑا بھی کچھ کام ہو جائے، تمہیں بھی کچھ مل جائے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں انعام دیا گیا ہے، ہمیں گولڈن اپارچونٹی دی گئی ہے کہ تم بھی درود پڑھ کر اب اللہ کی برکتیں لوٹ لو۔ آئیے پھر محبت کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج میں نے دو حدیثیں آپ کو سنانی، ایک قرآن کی آیت سنا دی، اب 2 بخاری کی حدیث، اور یہی میرا بیان ہے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو، مطلب اللہ کے فرشتے جہاں نازل ہوں، رحمتیں برستی ہیں، برکتیں برستی ہیں۔ ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، مگر میں آج آپ کو 2 حدیثیں وہ کام بتانا چاہتا ہوں کہ جن کاموں کے ذریعے آپ فرشتوں کی کمپنی حاصل کر سکتے ہیں، فرشتوں کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں فرشتے آپ کے ساتھ رہیں، کمپنی آف اینجلز مل جائے، فرشتوں کا نزول ہو جائے، تو 2 بخاری شریف کی احادیث، اور آپ اگر یہ کرنا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی طبیعت، آپ کی صحت، آپ کا مال، آپ کا گھر بار، سب چیزیں برکت برکت، رحمت رحمت ہو جانی ہے۔ حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، بخاری شریف کی حدیث جس کا میں مضمون بیان کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا بیٹا باہر صحن کے باہر بیٹھا، چھوٹا بیٹا، اور اس کے ساتھ میرا گھوڑا بھی بندھا تھا۔ جیسی ہی تلاوت قرآن کی گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا، میں نے قرآن پاک پڑھنا موقوف کیا۔ جیسے ہی قرآن پڑھنا بند کیا تو گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا۔ میں نے پھر دوبارہ قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر وہ اچھلنے لگا۔ میں پھر قرآن روک لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضور تشریف لائیے، میرے استاد محترم تشریف لائیں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء علماء اہل سنت زندہ باد، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، آئی صاحب کی خیریت، تشریف رکھیں۔ تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تیسری بار قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بدکنے لگا، اور مجھے اب ٹینشن ہونے لگی کہ میرا بیٹا چونکہ گھوڑے کے ساتھ ہی ہے، کہیں گھوڑا اچھل کر بچے کو ہی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو میں نے قرآن پڑھنا بند کیا اور باہر جا کر اپنے بیٹے کو پک اپ کیا، اٹھایا۔ جب میں نے اٹھایا تو میں نے اوپر آسمان پر نظر کی تو بڑا عجیب منظر، پورے آسمان پر گویا چراغ جل رہے ہیں، فانوس، جھومر ہوتے نا، اس طرح کا منظر۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اچھا، صحابہ کرام کا بڑا خوبصورت عقیدہ، جو نئی چیز پوچھنی ہوتی، جو بات سمجھ نہ آتی، انہیں پتہ ہے باقا سے پوچھیں گے، نبی پاک بیان فرما دیں گے۔ صبح ہوئی تو بارگاہ رسالت پہ پہنچ گیا، کہا حضور رات بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ اس طرح ہوا، میں قرآن پڑھتا رہا، گھوڑا بدکتا تھا، پھر جا کے بیٹے کو اٹھایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال کا ارشاد فرمایا
فرمایا اے اسید جانتے وہ کیا تھا؟ کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کرنے کی وجہ سے زمین اور تمہارے قریب آ رہے تھے. اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح سارے شہر والے فرشتوں کی زیارت کر دیں. تو پتہ کیا چلا؟ قرآن کی تلاوت فرشتوں کے نزول والا کام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر پر، آپ کی دکان پر، آپ کی ذات پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو تو آپ تلاوت قرآن سے دوستی کیجیے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ رمضان آئے تو چلے ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ تلاوت کا ذوق بڑھ جاتا ہے. کئی لوگ تراویح پڑھتے ہیں، مگر جب سے یہ 5 روزہ 7 روزہ 8 روزہ 10 روزہ قرآن پاک کی تراویح کا معاملہ شروع ہوا، ٹھیک ہے 10 دن میں پڑھ کر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تراویح سے چھٹی مل گئی. اب تو ایسے جاتے ہیں کہ اب اگلی رمضان میں ہی نظر آتے ہیں. ایسا نہ کریں. اگر آپ نے 5 7 8 روزہ پڑھ بھی لی ہے تو باقی دن بھی تو تراویح پڑھنی ہے نا. تو تلاوت قرآن سے ہم اتنا جی کیوں چراتے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ مہینہ بھی نزول قرآن کا مہینہ ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں. تو اپنے دل کو ویران نہ رکھیں. اللہ کا کلام اور ہماری اتنی دوری. ذرا اپنے بارے میں ہم غور کریں نا. ہمارے سافٹ ویئر کو کبھی چیک کریں تو فیس بک آدھا گھنٹہ پہلے آن لائن تھی. واٹس ایپ تو شاید ابھی بھی کچھ لوگوں کا آن لائن ہوگا. اچھا جناب، قرآن 12 مہینے پہلے آن لائن ہوا تھا، اب رمضان میں آن لائن ہوا ہے، اب 12 مہینے بعد آن لائن ہوگا، 11 مہینے کے لیے آف لائن. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں روز قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتے رہیں، اس کی رحمتیں لوٹتے رہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنفی کہلاتے ہیں نا، آپ رمضان میں 62 ٹائمز قرآن پڑھا کرتے تھے. 62 بار ختم قرآن کیا کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تو خدا را اس مبارک مہینے سے قرآن سیکھنے کا، قرآن سمجھنے کا جذبہ اپنے اندر لیجئے. ایک اور بخاری شریف کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حدیث پاک کا مضمون ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مسلمانوں کی زکوٰۃ کو کیئر ٹیک کرنے کا، سنبھالنے کے لیے مجھے کام دیا. مجھے آرڈر فرمایا. میں ایک گوڈاؤن تھا، ایک جگہ تھی جہاں اناج ہوتا تھا، وہاں میری حفاظت کی ذمہ داری تھی. رات ہوئی تو ایک بندہ آیا اور اناج اپنے بورے میں یا اپنی جگہ اپنے لیے بھرنے لگا، چوری کرنے لگا. میں نے اس کو ریڈ ہینڈ پکڑ لیا، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اس کو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں، مسکین ہوں، عیال دار ہوں، بچے ہیں، اب نہیں کروں گا، معاف کر دو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا. صبح بارگاہ رسالت میں پہنچے، بخاری شریف کی حدیث ہے. سنو، حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کہا کہ حضور رات کیا ہوا تھا. پیارے آقا نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا ہے؟ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے نہیں بتایا، خود نبی پاک نے سوال کیا. کہتے حضور وہ آیا تو تھا لیکن وہ ریکویسٹ کر رہا تھا، میں غریب ہوں، اب نہیں آؤں گا، بچے والا ہوں، چھوڑ دو، میں نے اس لیے چھوڑ دیا. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. اچھا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب نبی پاک نے کہہ دیا، صحابہ کو پکا یقین ہوتا تھا، کہا اب تو اس نے آنا ہی آنا ہے، انتظار میں بیٹھے ہیں. پھر وہ آیا رات کو ایگزیکٹلی آ کر پھر غلہ بھرنے لگا. آپ نے پھر پکڑ لیا، کہا تم عجیب آدمی ہو، کل پکڑا تھا چھوڑ دیا پھر آ گئے. کہتا بس حضرت معاف کر دیں، اب نہیں آؤں گا، بڑا مسکین، بڑا غریب، بچوں والا ہوں. آپ کو پھر رحم آیا، آپ نے پھر چھوڑ دیا. صبح بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. نبی پاک پوچھتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ کہ حضور اس نے پھر ریکویسٹ کی، پھر اس نے معافی مانگی، میں نے چھوڑ دیا. آقا فرماتے اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا. 3rd ٹائم آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے سوچ لیا اب نہیں چھوڑوں گا اس کو. بالکل آیا، پھر غلہ بھرنے لگا، آپ نے پھر پکڑ لیا اسے. کہا تم کمال کے آدمی ہو، 2 بار چھوڑ دیا پھر آ گئے. کہتا ہے ابو ہریرہ مجھے ایک بار چھوڑ دو، میں تمہیں ایسی بات سکھاؤں گا جو بڑے کام آئے گی. کہا اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ رات جب سونے لگو نا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ساری رات فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، شیطان قریب نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر چھوڑ دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا ابو ہریرہ کیا ہوا رات کے قیدی کا؟ کہا حضور آیا تو تھا مگر مجھے کچھ کلمے سکھا کر گیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا. آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ بات جو اس نے کی ہے وہ ٹھیک ہے مگر وہ ہے بڑا جھوٹا. تمہیں پتہ ہے 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کہ حضور آپ ہی ارشاد فرمائیں. کہ وہ شیطان تھا، شیطان آ رہا تھا. لیکن اس حدیث پاک سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ نبی پاک نے کنفرمیشن بھی کر دی نا کہ جو اس نے کہا وہ ٹھیک تھا
کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، ساری رات فرشتہ اس کی نگہبانی کرتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ مگر ہماری راتیں کیا ہیں؟ رمضان میں تو کچھ بچ گئے ہیں، ورنہ ساری رات فلمیں دیکھنی ہیں، ڈرامے دیکھتے دیکھتے سونا ہے، موبائل فون پر نہ جانے کیا کچھ دیکھتے ہوئے سوتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، اگر نیند میں ہی موت میں چلے گئے تو ہونا تو یہ چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہو سکے تو باوضو سوئیں۔ علماء فرماتے ہیں جو باوضو سوتا ہے اور اگر نیند میں ہی موت سے ہمکنار ہو گیا تو شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئیں، کیا پتہ ہے کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ 2 احادیث میں نے اس لیے پیش کی کہ قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، آیت الکرسی بھی تو قرآن میں ہی ہے نا، اگر قرآن سے آپ کی دوستی مضبوط ہے تو انشاءاللہ فرشتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ قرآن کے اتنے فضائل ہیں، ماشاءاللہ استاد محترم بھی بیٹھے، ہم ساری رات ہی بیان کرتے جائیں نا تو فضائل قرآن کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور میرے گلے میں درد ہے، حلق میں درد ہے۔ آقا نے فرمایا قرآن پڑھو۔ کہ حضور ایک بندہ آیا کہتا ہے میرے سینے میں درد ہے، نبی پاک نے فرمایا قرآن پڑھو۔ قرآن میں شفا ہے، لیکن ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کو کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ ٹائم نہیں ملا تھا قرآن پڑھنے کا؟ تو ہمیں پتہ نہیں قرآن میں تو نے کیا فرمایا، عمل کیسے کرتے، ہم نے تو سیکھا ہی نہیں قرآن۔ آپ سوچئے نا، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کئیوں نے ڈگری حاصل کر لی، ماسٹرز کر لیا، بیچلرز کر لیا، اکاؤنٹس پڑھ لیا، کمپیوٹر سیکھ لیے، دنیا کی بہت سارے آپ نے معلومات لی۔ کیوں لی بھائی؟ آپ کہیں ضرورت پڑتی گئی، ہم سیکھتے گئے، سافٹ ویئر سیکھ گئے، کمپیوٹر سیکھ گئے، موبائل جیسا اپڈیٹ سافٹ ویئر دیتا ہے ویسے ہم بھی اپڈیٹ ہو جاتے ہیں۔ قرآن سیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ملا۔ خود سوچئے نا، پریورٹی نہیں دی ہم نے زندگی میں بہت ساری چیزوں کو پریورٹی دی، ہم نے وہ سیکھ لیا۔ قرآن کو پریورٹی دیتے تو ہم اس کو بھی سیکھ لیتے، اس کو بھی سمجھ لیتے۔ میں ایٹ لیسٹ آج ایک دعوت دے کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو پورا قرآن سمجھیے، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور آسان تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے سے، اور ہم نے اور آپ کی آسانی کے لیے اس تفسیر قرآن کو سافٹ ویئر میں بھی دے دیا ہے۔ آپ اپنے موبائل پر اپلیکیشن کے ذریعے فری آف چارج اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، پوری تفسیر قرآن آپ کے موبائل میں ہے۔ جب تھوڑی دیر ملے چلیں یار میں رب کا کلام پڑھ لوں، ذرا سوچو تو صحیح، یہ کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ، اس سے محبت نہیں کرو گے؟ مولا علی سے پوچھو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں کلام اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو کیوں نہ ہم تلاوت قرآن میں اپنا دل لگائیں، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ لیکن میٹھے اسلامی بھائیوں، پورا قرآن سمجھنا بہت ضروری ہے، اچھی بات ہے، ایٹ لیسٹ کم از کم اس رمضان میں ایک کام تو کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً مور دین 80 ٹائمز قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ اس کو تو پڑھ لیں کیا بات کی ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ تو اب تو ماشاءاللہ جب سافٹ ویئر آپ کے پاس ہوگا تو خود ہی سرچ کر لیجئے گا کہ کہاں کہاں اے ایمان والو کہہ کر بات کی ہے، اس آیت کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، تو کچھ تو دل میں سیٹسفیکیشن ہو کہ میں نے ایٹ لیسٹ یہ 80-85 مقامات پڑھ لیے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ آج کے اس مختصر سے بیان میں میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ قرآن سے سچی دوستی کریں گے، قرآن روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ اپنے آپ سے وعدہ کر لو کہ میں سوؤں گا نہیں کسی اس دن جس دن میں نے قرآن کچھ نہ پڑھا ہو، میری آنکھوں نے قرآن نہ دیکھا ہو، میرے کانوں نے کچھ تلاوت قرآن نہ کی ہو۔ پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی نے الحمدللہ قرآن کے نور کو دنیا بھر میں پہنچانے کا جو نظام بنایا ہے وہ سوچنے سے، دیکھنے سے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے 2700 سے زیادہ مدرسے ہیں، جس میں 1.25 لاکھ سے زیادہ مدنی منیاں فری آف چارج قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اب تک اس میں 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ حفظ و ناظرہ بچوں نے ختم کر لیا ہے، اور یہ سفر آگے کی طرف جاری ہے۔ اور صرف بچوں کے لیے نظام نہیں بنایا، بڑوں کے لیے
اللہ کی رحمت سے مدرسۃ المدینہ بالغان دنیا بھر کی مسجدوں میں نمازوں کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے بڑے اسلامی بھائی ہیں، جو بچوں کے ساتھ مدرسے میں جا کر نہیں پڑھتے، وہ آ جائیں، 15 منٹ آئیں اور کچھ اپنے تلفظ درست کر لیں اور قرآن سیکھ لیں تاکہ گھر جا کر بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ ہم یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں جاتے، جیسے ابھی مجھ سے پہلے یو کے مبلغ بیان کر رہے تھے، تو وہاں پر پرابلم یہ ہوتا ہے، دور دور مسجدیں ہیں، پڑھانے والا کوئی نہیں۔ دعوت اسلامی نے یہ بھی مسئلہ یوں حل کیا کہ الحمدللہ انوینشن ہے یہ دعوت اسلامی کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون اینڈ اونلی دعوت اسلامی اس میں یہ کام کر رہی ہے کہ ہم نے مدرسۃ المدینہ آن لائن بنا دی ہے۔ اب ڈیفینس میں رہنے والوں کو یا پاکستان میں کہیں بھی آپ ہیں، آپ کو بھی آفر دیتا ہوں، اگر آپ کسی مدرسے میں جانے کا ٹائم نہیں پاتے اور آرام سے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، 24/7 راؤنڈ اے کلاک اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آپ آن لائن دعوت اسلامی کا مدرسہ پڑھ سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ کی رحمت سے قرآن پاک اور علم دین ہمارے قاری صاحبان پڑھا رہے ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج 65 کے قریب ممالک کے ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دنیا بھر میں آن لائن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آن لائن درس نظامی کر رہے ہیں، آن لائن بہار شریعت پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے 30 کے قریب کورسز ہیں جو دعوت اسلامی کرا رہی ہے۔ تو یہ وہ سروسز ہیں جو الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے۔ تو آخر میں ایک اور عرض کرتا چلوں گا کہ اللہ کی رحمت سے آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، سب سے پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، انہیں دیجئے، اس کے بعد اپنے مستحق مسلمان پڑوسیوں کو دیجئے، اور پھر دعوت اسلامی کا بھی خیال رکھیں تاکہ یہ دین کا کام اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے۔ جیسے مبلغ دعوت اسلامی نے ایک بات کی، یہ یو کے سے آئے ہیں، جو یورپ جاتے ہیں، جو یو کے جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں کا موسم اور یہاں کا موسم کتنا فرق ہے۔ ہم پاکستان میں رہنے والوں کو اس بار گرمی کے روزوں میں پتہ لگ رہا ہے، میں جانتا ہوں ان یو کے والوں کا یہاں کیا حال ہو رہا ہوگا، ان کے لیے ٹیمپریچر کتنا ہے، اتنی گرمی میں یہاں رمضان کیوں گزار رہے ہیں کہ ان کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی سے محبت ہے، یہ علم دین سیکھنا چاہتے ہیں، یہ پورے رمضان کے لیے ہزاروں میل کا سفر کر کے، صرف یہ 2 نہیں ہیں، اور بھی کئی مبلغین یورپ سے، یو کے سے آئے ہیں، 30 دن کے لیے فیضان مدینہ میں گویا اعتکاف کر رہے ہیں اور علم دین سیکھ رہے ہیں۔ تو کراچی والوں کا تو حق بنتا ہے کہ کم از کم کچھ گھنٹوں کے لیے فیضان مدینہ ہم بھی جائیں۔ ایسی رحمتیں برس رہی ہیں، 6000 سے زیادہ اسلامی بھائی پورے مہینے کے لیے فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج 1 گھنٹہ بٹھانا مشکل ہے، پورے ماہ کے لیے پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے، اور جو ماشاءاللہ سنیت کا درد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی کہ میری معلومات کے مطابق 700 تو پٹھان اسلامی بھائی، پشتو اس بولنے والے خیبر پختونخوا کے ماشاءاللہ آج 30 دن کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ عشق رسول کے جام لے کر جائیں گے، اور ان علاقوں میں مزید اور ہزاروں کی تعداد میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے اب بریک لگا دیا ہے، ہمارے پاس اب جگہ نہیں ہے فیضان مدینہ میں، بیٹھنے کے لیے تو جگہ ہے، لیٹتے ہیں تو جگہ پوری ہو جاتی ہے، تو آپ بیٹھنے کے لیے ضرور آئیے، آرام کرنے کے لیے اپنے گھر آ جائیں۔ تو مشورہ دوں گا کہ کم از کم افطار کے وقت جو روحانیت ہوتی ہے تو ایک عصر کی نماز وہاں ادا کریں، عصر سے مغرب مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، اور افطار قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ دعاؤں میں کریں۔ تو ویسے بھی کل جمعہ کا دن ہے تو میری دعوت قبول کر لیں، کل عصر وہاں ادا کریں۔ جمعہ کی تو رمضان میں ہر گھڑی کتنی رحمت بھری ہے، احادیث کے مضمون کے مطابق جب رمضان میں جمعہ آتا ہے ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول، اس کا فیضان اپنی آنکھوں سے آ کر خود فیضان مدینہ میں دیکھیں۔ اور آخری بات، چونکہ عید سے پہلے اب شاید دوبارہ میرا یہاں آپ کے پاس تو آنا نہیں ہوگا، تو فطرہ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، مگر ہم فطرہ کون سا دیتے ہیں؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، پہلے 25 روپے تھا، پھر 30 ہوا، 40 ہوا، اب مفتی منیر الرحمان صاحب نے 100 روپے اعلان کیا تو ہم 100 روپے پابندی سے دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ روایت پوری بھی تو پڑھ لینا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گندم کا فطرہ بھی بیان کیا، کھجور کا فطرہ بھی بیان کیا، جو کا فطرہ بھی بیان کیا، کشمش کا بھی بیان کیا۔ اب میں آپ سے سوال کروں بھائی، آپ DHA میں، KDA میں، طارق روڈ پر آپ کیوں رہتے ہیں؟ آپ بھی جھونپڑیوں میں رہیے۔ تو آپ کہیں بھائی کیوں رہیں جھونپڑیوں میں؟ اللہ نے دیا ہے تو اچھے علاقے میں رہتے ہیں۔ آپ پیدل سفر کیوں نہیں کرتے؟ اسکوٹر پر، گاڑی میں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے بھائی رب نے پیسہ دیا تو اسکوٹر لی، اور دیا تو گاڑی لے لی۔
آپ اتنے اچھے اچھے ماشاءاللہ میں نے دیکھا کپڑے پہنے ہوئے، ٹاٹ کا لباس پہن لیں 15-20 روپے پہ بھی میٹر کا کپڑا ملتا ہے، جسم چھپ جائے گا. آپ کہیں گے مولوی صاحب کمال کی بات کرتے ہو، اللہ نے پیسے دیے تو اچھا پہنتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے، میں اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا، میں سمجھا رہا ہوں کہ جب رب نے ہمیں ہزاروں لاکھوں سے اچھا بنایا اور ہم اپنی ذات پر اچھا ہی خرچ کرتے ہیں، افطار میں صرف کھجور پانی سے افطار نہیں کرتے، فرائز بھی چاہیے، فروٹ بھی چاہیے. تو جب اللہ نے ہمیں اتنا دیا، جب اس کی باری میں دینے کی باری آئے تو گندم کا فطرہ دے کر فارغ ہو جاتے ہو؟ اپنے آپ سے پوچھو نا. ہمیں بھی تو اللہ کا شکر اس انداز سے ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، تو میں بھی انشاءاللہ تیرے شکرانے میں، تیری نعمتوں کے شکرانے میں جو سب سے بہترین فطرہ ہے وہ ادا کروں گا. تو ماشاءاللہ ہمارے علماء نے کھجور کا، کشمش کا یہ فطرہ اناؤنس کیا ہوا ہے، تقریباً 1600 روپے ایک بندے کا فطرہ ہے. تو اللہ نے اتنا نوازا ہے تو فطرہ دیتے وقت صرف فطرہ نہیں کہ کبھی بھی قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت یاد کر لیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب اللہ کی راہ میں، جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. قربانی کا موقع آئے، اللہ کی راہ میں جب بھی کوئی چیز دینے کا موقع آئے، خوش دلی کے ساتھ. آخری بات کر لوں، یہ خوش دلی والا معاملہ بھی بڑا ضروری ہے سمجھانا. برڈن فیل کرتے ہیں لوگ، او ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی، حساب بنا کر ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. رمضان اچھی ہو ابھی واپس زکوٰۃ دینی کھپنی. ارے اللہ کے بندو، 10 لاکھ روپے کی تمہیں ٹینشن ہے؟ جس رب نے 4 کروڑ دیے جبھی تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ بنی نا. تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ کی راہ میں دیتے وقت میں تو کہتا ہوں سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا ہے. ہمارے گھر پر ہمارا رشتہ دار آ کر کہتا ہے کہ بچہ بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں. کبھی سوچا میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ میرا بچہ بیمار ہے، پیسے نہیں ہیں، میرے گھر میں بچی کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں، ہم بھی تو کہیں کھڑے ہو سکتے تھے. آج اللہ نے دینے والا بنایا اور بوجھ بھی فیل کروں میں. شکر کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. تو اس بار فطرہ جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دل کھول کر اپنی راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مل کر صلاۃ والسلام کے چند اشعار پڑھتے ہیں، پھر قبلہ استاد محترم دعا کریں گے. صلو علی الحبیب. بیان کرنا کی جانے رحمت پیدا ہو، سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو، سلام غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پیدا سے اعظم امام تو کاونوں کا، سے اعظم امام تو کاونوں کا، جلوائے شان قدرت پیدا ہو، مجھ سے خدمت کے قدسی سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين